دیکھیے رمضان قریب ہے۔ رمضان کے حوالے سے جب ہم روایتوں کو پڑھتے ہیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میتھڈ اور طریقہ کار کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے آپ کا طریقہ کار کیا تھا، تو روایتوں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی پروفٹ آف گاڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پریپریشن میں لگ جاتے تھے۔ رمضان سے کئی اہم ترین چیزوں کا تعلق ہے اور ان تمام چیزوں کا مقصد پیوریفیکیشن آف مین سول ہے، یعنی انسان کے نفوس کا تزکیہ، اس کی صفائی اور پیوریفیکیشن، تاکہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں ان میں آدمی زیادہ بہتر ڈھنگ سے پیوریفائیڈ انداز میں خدا رخی زندگی گزار سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں تمام مسلم مرد اور عورت کے اوپر روزہ فرض ہے۔ رمضان سے قرآن کا تعلق ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے ہی میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اسی طرح اور دوسری عبادتیں۔ تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا پریپریشن شروع کر دیں۔ اس میں ایک پریپریشن یہ ہے کہ رمضان سے پہلے روزے کی مشق کر لے آدمی، تاکہ جب رمضان کے مہینے میں روزہ شروع کرے تو وہ اس پر بھاری نہ گزرے۔ دوسری اہم چیز ہے قرآن۔ دیکھیے ریلیجن آف اسلام کی بنیاد قرآن و سنت کے اوپر ہے۔ خود قرآن کا جو ماخذ ہے وہ قرآن اور پروفٹ محمد کی ذات گرامی ہے، آپ کی زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا رخی زندگی گزارنا چاہتا ہے، خدا کے منصوبہ تخلیق اور کریشن پلان آف گاڈ کو جاننا چاہتا ہے، خدا ایک انسان سے کیا چاہتا ہے، اگر ہم وہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ بینگ اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا گہرا مطالعہ کریں، اور ہمارے اوپر قرآن کو پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا فرض ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ بعد کے زمانے میں کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان عام طور سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا، قرآن پر تدبر اور تفکر کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ عام طور سے لوگ صرف تلاوت اور ریڈنگ کرتے ہیں، یعنی ریسائٹیشن، اور وہ یہ سمجھتے ہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر کہ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا۔ یہ ایک ریڈیکولس اور مضحکہ خیز بات ہے۔ آپ اسکول کالجز میں پڑھتے ہوں گے، آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس کو آپ بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم قرآن کو، جو کہ بک آف گاڈ ہے، جو تمام انسانیت کے لیے گائیڈنس کی کتاب ہے، اس کو ہم صرف تلاوت کر کر چھوڑ دیں، ریڈنگ کر کر چھوڑ دیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہم اپنے آپ کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور قرآن کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں اس معاملے کے لیے خدا کے ہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول کس طرح ہوا، قرآن کا نزول کیوں ہوا، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اتارا ہے، یہ اس لیے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں، یعنی تدبر کریں، کانٹمپلیشن کریں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ ہے قرآن کا حق کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کی آیتوں پر کانٹمپلیشن کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت کوئی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اس کو سمجھے نہیں۔ تو اس رمضان میں آپ تمام لوگ یہ عہد کریں، یہ فیصلہ کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ دیکھیے اب رمضان میں اس کو سمجھ کر پڑھنے کا طریقہ کیا ہو، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس زبان میں بھی قرآن سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو اٹھائیں۔ آپ عربی جانتے ہیں تو قرآن کو عربی زبان میں اٹھائیں، اردو آپ کی زبان ہے تو اردو لیں،
انگلش یا اسی طرح دوسری زبان ہے تو آپ اس زبان میں قرآن کے ترجمے کو حاصل کریں اور پہلے اس کے متن یعنی ٹیکسٹ کو پڑھیں. سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو تو اس کے لیے آپ کسی تفسیر کو اٹھا لیجئے. اردو میں کئی بہت ہی شاندار تفسیریں ہیں جو آپ کو قرآن فہمی میں مدد دیں گی. ایسی کئی تفسیریں ہیں جن کو میں سجیسٹ کر سکتا ہوں، جیسے مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن، یہ 7 والیوم میں تقریباً ہے. اسی طرح مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن، یہ 9 والیوم میں ہے. اسی طرح مولانا ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن، اسی طرح یہ بھی 7-8 والیوم میں ہے. یہ تمام کتابیں تفسیر کی کتابیں ہیں. اسی طرح ایک تفسیر کی کتاب ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی، اس کا نام ہے تذکیر القرآن. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ان میں سے کسی ایک تفسیر کو اٹھا کر پڑھیں، لیکن عام طور سے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اتنا وقت نہیں نکال پاتے ہیں اور سب کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو تمام تفسیروں میں بہترین تفسیر کی کتاب ہے تذکیر القرآن. اس کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کی فنی بحثوں اور مسائل کی باتوں اور اسی طرح دوسری باتوں کو اس میں نہیں لیا گیا ہے، بلکہ خالص قرآن کے تذکیری پہلو کو زیر بحث لایا گیا ہے تاکہ قاری قرآن یعنی قرآن پڑھنے والا قرآن کو اٹھائے اور اس سے نصیحت کو حاصل کر سکے. اور یہ بہت ہی مختصر ہے. تو جو شخص بھی قرآن کو آسانی سے سمجھنا چاہتا ہے، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہو یا پھر ٹیچر، تمام لوگوں کے لیے تذکیر القرآن یکساں مفید ہے. اس رمضان میں آپ اسی طرح قرآن کو پڑھنا شروع کریں. قرآن کی تلاوت بھی ایک قرآن کو پڑھنا ہے. قرآن خدا کے الفاظ ہیں، خدائی ورڈز ہیں، تو بلا شبہ جب آپ اس کو ریسائٹ کریں گے تو اس کے ریسائٹ کرنے میں اور محض ریڈنگ کرنے میں بھی آپ کو ایک عجیب اور روحانی کیف حاصل ہوگا، اسپریچول فیلنگ پیدا ہوگی. لیکن ظاہر ہے محض ریڈنگ سے آپ کو اس سے نہ کوئی سبق ملے گا اور نہ کوئی نصیحت. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر تدبر کریں. تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا فیصلہ کیجیے اور اسی کے ساتھ تفسیر اور بہترین اور آسان تفسیر ہے تذکیر القرآن، اس کو آپ اٹھائیے اور اس رمضان میں اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن پر تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس رمضان میں قرآن کی تلاوت سے آگے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.